بزرگ کے وادی سفید کو روانہ ہونے کے کچھ دن بعد جان عالم نے بھی اپنے لشکر سمیت وہاں سے کوچ کیا۔ کچھ مدت تک اسی طرح منزل ب منزل سفر کرنے کے بعد ایک روز ایک دریا کے کنارے قیام ہوا۔ خیمے نصب ہوئے دریا اور اس کی لہروں کو دیکھ کر جان عالم کے دل میں خوشی کی لہریں اٹھتی تھیں۔ دیر تک انجمن آرا کے ساتھ کنارے پر کھڑا ہو کر دریا کی لہروں کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک روز اسی طرح دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک خوبصورت جہاز دلہن کی طرح سجا ہوا نمودار ہوا۔ شہزادہ سمجھا کہ شاید کوئی سوداگر کہیں جاتا ہے، لیکن جہاز آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آیا اور عین شہزادے کے قریب آ کر لنگر ڈالے۔ جہاز کے ملاح اتر کر جان عالم کی طرف آئے، جھک کر آداب بجا لائے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم ملاح ہیں، اس دریا کے کنارے جو بادشاہ، شہزادہ، امیر یا وزیر سیر کے لیے آتا ہے ہم اسے اپنے جہاز میں دریا کی سیر کراتے ہیں، دریا کے جانوروں کے شکار سے اس کی طبیعت کو بہلاتے ہیں، پھر جو قسمت میں ہو انعام پاتے ہیں۔ ملاحوں کی یہ بات سن کر جان عالم کی طبیعت میں دریا کی سیر کی لہر آئی۔ انجمن آرا پاس کھڑی تھی، اس سے کہنے لگا، آؤ دریا کی سیر کریں۔ انجمن آرا نے عرض کی، ابھی پچھلی مصیبتوں کی یاد دل سے دور نہیں ہوئی، آپ کو یہ اور نہیں سوجھی؟ جان عالم نے کہا، یہ ہمارے تمہارے فائدے ہی کی بات ہے۔ دریا کی سیر جی کو خوش کرتی ہے، دل کی پریشانی کو دور کرتی ہے، طبیعت کے بہلانے کا یہ بڑا اچھا سامان ہے، 2-4 گھڑی دل بہلا کر چلے آئیں گے، اس ہیلے سے ملاحوں کو بھی 4 پیسے مل جائیں گے۔ انجمن آرا نے یہ سن کر کہا، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن میں دریا کی سیر کو جانے کے بجائے کنارے پر رہنا ہی بہتر سمجھتی ہوں۔ جان عالم نے کہا، اچھا تو تم کنارے پر ہی رہو یا اپنے خیمے میں چل کر آرام کرو، ہم دریا کی سیر کو جاتے ہیں۔ انجمن آرا نے اپنے جی میں کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، اکیلے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، ایسا نہ ہو کہ آپ پھر کسی مصیبت میں پھنس جائیں، دکھ اٹھائیں، ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو تقدیر کا لکھا ہے وہ تو ہر حال میں آگے آئے گا۔ اسی وقت انجمن آرا اپنی چند کنیزوں کے ساتھ شہزادہ جان عالم کے ساتھ جہاز پر جا پہنچی۔ ملاحوں نے بادبان کھینچے اور لنگر اٹھا کر چل دیے۔ انجمن آرا اگرچہ شہزادہ جان عالم کی خاطر ساتھ آ گئی تھی، لیکن دریا کی بڑی بڑی لہریں دیکھ کر اس کا دل کانپتا تھا، پانی دیکھ کر خود بخود جان ڈرتی تھی، دل میں بار بار شہزادے کی سلامتی کی دعائیں کرتی تھی، لیکن شہزادہ دریا کی ان لہروں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ 4 گھڑی تک تو یہ جہاز بڑے آرام سے سفر کرتا رہا، اس کے بعد اچانک دریا میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ملاح گھبرا گئے، ابھی وہ اس طوفان سے بچنے کی تدبیر نہ کر پائے تھے کہ بڑے زور کی ہوا آئی، بادبان ٹوٹ گئے، مستول گرا، ملاحوں کے چھکے چھوٹ گئے، کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ جہاز کو سنبھال سکے، طوفان کے خطرے کو ٹال سکے۔ طوفان اور تیز ہوا نے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مضبوط مضبوط تختے ایک دم میں چیر ڈالے، کسی کو کسی کی خبر نہ ملی کہ کون ڈوب گیا اور کون جیتا رہا، ایک سے دوسرا جدا ہو گیا۔ شہزادہ جان عالم دریا میں گرا اور کچھ دیر تک پانی میں غوطے کھاتا رہا۔ دریا کی لہر پر ایک تختہ تیر رہا تھا، جان عالم نے ہمت کر کے اس تختے کو پکڑ لیا۔ اس تختے کے سہارے ڈوبتا تیرتا وہ 4 دن کے بعد کنارے لگا، جیسے تیسے کر کے پانی سے باہر آیا، سامنے کچھ دور ایک بستی نظر آ رہی تھی، اس طرف چلا، لیکن تھکاوٹ اور بھوک پیاس کے مارے جان نکلی جا رہی تھی، چند قدم ہی چلا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اتفاق سے بستی کے ایک شخص کا اس طرف سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو چہرے بشرے سے کسی عالی خاندان کا فرزند معلوم ہوتا ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لایا، گلاب کیوڑا چھڑکا، لخلخا سنگھایا اور اسے ہوش میں لایا، پھر اس کا منہ دھلوایا اور کھانا اس کے سامنے لا رکھا۔ کھانا دیکھ کر جان عالم رو دیا، ہر چند کے کئی دن کا بھوکا تھا، لیکن ایک لقمہ اٹھانے کو بھی جی نہ چاہتا تھا۔ بار بار انجمن آرا کا دھیان آتا تھا، روتے ہوئے کہنے لگا، خدا جانے میرے بچھڑوں کا کیا حال ہوا، کسی کو دانہ پانی میسر آیا یا کچھ نہیں پایا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، میاں کیا کرتے ہو، کھانے پانی سے انکار کرنا نادانی ہے، اسی سے بشر کی زندگانی ہے، جو جیتے رہو تو کسی روز اپنے بچھڑے ہوں سے بھی، ورنہ یوں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے تو کہیں گورو کفن بھی نہ پاؤ گے۔ غرض اس شخص کے سمجھانے بجھانے سے شہزادے نے کھانا کھایا تو کچھ جان میں جان آئی، پھر اس شخص کو اپنی داستان سنائی، اس شخص نے بھی سن کر افسوس ظاہر کیا، پھر کہنے لگا،
یہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام کوہ مطلب برآر ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک جوگی رہتا ہے۔ ہزاروں کوس سے حاجت مند آ کر اس کے پاس آتے ہیں اور دل کی مراد پاتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوا کہ وہ جوگی کے پاس گیا اور وہاں سے ناکام لوٹا ہو۔ یہ سن کر جان عالم کے اداس چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اس شخص نے کہا، میاں ابھی تم بہت کمزور ہو، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکو۔ 2-4 روز یہاں رہو، کھانے پینے سے بدن میں کچھ توانائی آ جائے گی، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ اس شخص کے کہنے سننے سے جان عالم نے وہیں قیام کیا۔ عجب پریشانی میں صبح کو شام کیا، پھر جیسے تیسے کر کے رات کاٹی اور صبح ہوئی تو منع کرنے کے باوجود کوہ مطلب برآر کی طرف چل دیا۔ کمزور تو تھا ہی، 2 منزل کی راہ بڑی مشکل سے 4 دن میں طے کی۔ اسے بھی اپنی خوش قسمتی سمجھا کہ 2 دن نہ سہی 4 دن سہی خیریت سے یہاں پہنچ تو گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جوگی کا ڈیرا دیکھا تو شہزادے کا جی خوش ہو گیا۔ ایک طرف گنجان درخت عجب بہار دے رہے تھے، دوسری طرف ایک مٹھ بنا ہوا تھا جس کا گنبد بڑا خوبصورت تھا۔ مٹھ کے سامنے ایک درخت کے نیچے ایک چبوترا بنا تھا اور اس چبوترے پر جوگی اللہ سے لو لگائے بیٹھا تھا۔ 100-125 برس کا سن، ناف تک لٹکتی ہوئی سفید داڑھی، سر پر جٹا، بدن پر صرف ایک لنگوٹ، سارے جسم پر جھریاں پڑی ہوئیں، راکھ ملی ہوئی، شیر کی کھال بچھائے، بھبوت رمائے، آنکھیں بند، سوتا نہ جاگتا، آلتی پالتی مارے دنیا جہان سے منہ موڑے اپنے دھیان میں مگن تھا۔ جان عالم قریب پہنچا، اس کے پاؤں کی آہٹ پا کر جوگی نے آنکھیں کھول دیں، شہزادے کی طرف دیکھا اور خوب غور سے دیکھا۔ جان عالم نے ادب سے سلام کیا۔ جوگی نے کہا، بھلا ہو بچہ، قسمت نے بڑی مصیبت دکھائی جو یہ صورت یہاں تک آئی۔ آؤ بیٹھو، خدا بھلا کرے، مرشد کی دعا سے تمہاری حاجت روا کرے۔ ہم تمہارے امانت دار ہیں، سواری کھڑی ہے، چلنے کو تیار ہیں۔ جان عالم سن کر حیران ہوا کہ جوگی کی بات میں کیا بھید ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود میرا انتظار تھا۔ اسی حیرانی کی حالت میں جوگی کے پاس جا بیٹھا۔ جوگی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے نوجوان، ایک دن ہمارے مرشد نے تیرے حال کی خبر دی تھی کہ ایک شہزادے کا جہاز تباہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے مطلب کو پورا کرنے کی آرزو میں یہاں آئے گا، اس کا کام تجھ سے اور تیرا کام اس کے سامنے پورا ہو جائے گا۔ جوگی کی یہ بات سن کر جان عالم بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، آپ کے ان 2 بولوں نے مجھے زندگی دے دی ہے، ورنہ میں تو 2-4 دن میں سر پٹک پٹک کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ جوگی جان عالم کو سمجھانے لگا، یوں گھبرانا اور بے چین ہونا اچھا نہیں، جلدی کا کام شیطان کا، اسی لیے کہتے ہیں سہج پکے سو میٹھا ہو۔ جان عالم حیرانی سے جوگی کی طرف دیکھنے لگا کہ ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کام تیرے سامنے پورا ہو جائے گا، اور اب کہہ رہا ہے کہ سہج پکے سو میٹھا ہو۔ جوگی شاید اس کے دل کی بات سمجھ گیا، کہنے لگا، بابا اس دنیا کا ایسا ہی نقشہ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کبھی شام کو اپنے پیاروں سے مل کر جی کیسا بشاش ہوتا ہے، کبھی دن میں ان کی جدائی سے کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے، کبھی ملن اور کبھی جدائی، کبھی ہنسی اور کبھی رونا، یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ آدمی جب رنج سے گھبرائے اور دوستوں کی جدائی سے جان ہونٹوں پر آئے تو اپنے دل کو تسکین دے کر سمجھائے کہ جب وہ دن نہ رہے تو یہ دن بھی نہ رہیں گے۔ زندگی ہے تو خزاں کے دن بھی گزر جائیں گے اور بہار آ کر اپنا رنگ جمائے گی۔ کیا تو نے ان 2 بھائیوں کا قصہ نہیں سنا کہ پہلے انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے، پھر ایک نے سلطنت پائی، دوسرے کے ہاتھ شہزادی آئی۔ جان عالم نے حیرت اور دلچسپی سے کہا، نہیں جوگی جی، ذرا سنائیے تو صحیح وہ قصہ کیا ہے؟